الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر الصبر وصبره أجره الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اساتذہ کرام، طلباء کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ثواب الجنہ، فرمایا اس کا ثواب جنت ہے، اس کا صلہ جنت ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت ساری احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان جو ہے پورے سال کا دل ہے، رمضان پورے سال کا دل ہے، اگر یہ درست ہے پورا سال درست ہے۔ جس طرح انسان کا دل اگر بیمار ہو، کمزور ہو تو پورا جسم کسی کام کا نہیں ہے، اسی طرح اگر رمضان میں ہم عبادات کا اہتمام کر لیں اور اللہ کے حکموں کی پابندی کر لیں تو پورا سال ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ پورے سال کا مقدمہ ہے، رمضان کا مہینہ پورے سال کا مقدمہ ہے، یعنی پورے سال کے لیے مثال ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے، پابندی کرنا چاہتا ہے اور وہ نہیں پڑھ پا رہا تو وہ رمضان کے اندر نماز کی پابندی شروع کر دے، پورا سال اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی بندہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہتا ہے لیکن تہجد کا اہتمام نہیں کر پاتا تو وہ رمضان المبارک کے اندر تہجد کا اہتمام کر لے، پورا سال اس کے لیے تہجد کا اہتمام کرنا آسان ہو جائے گا۔ کوئی بندہ جھوٹ سے بچنا چاہتا ہے لیکن وہ جھوٹ سے نہیں بچ پا رہا تو وہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا لے تو پورا سال اس کے لیے جھوٹ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی ہم کام شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں اور وہ پورا سال ہم سے اس کی پابندی نہیں ہو رہی، کوئی ترتیب نہیں بن رہی تو ہم رمضان میں اس کام کو شروع کر دیں تو پھر وہ پورا سال وہ چلتا رہے گا۔ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ اس کی ہر ایک کا دل کرتا ہے عبادت کرنے کا، ہر ایک کا دل کرتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ اور اسی طرح علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کی نسبت باقی مہینوں سے ایسی ہے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے، جیسے یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور یوسف علیہ السلام کی برکت سے اللہ پاک نے 11 بھائیوں کی، 11 بیٹوں کی جو ہے خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرم کو معاف کر دیا یوسف علیہ السلام کی برکت سے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ رمضان المبارک جو ہے یوسف علیہ السلام کی مانند ہے کہ اللہ پاک 11 مہینوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو رمضان کی برکت سے معاف کر دیں گے، رمضان کی برکت سے اللہ پاک درگزر کر دیں گے۔ جو بندہ رمضان میں اہتمام کر لے اللہ پاک 11 مہینوں کو بھی رمضان کی برکت سے اس کی گناہوں خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اور اسی طرح جیسا کہ کہا گیا کہ یہ دل کی مانند ہے تو باقی 11 مہینے کیا ہوئے؟ جسم کی مانند ہوئے۔ تو حدیث مبارکہ ایک دو حدیثیں پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے، ہر شے کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم کی میل کچیل، جسم کی بیماریاں، جسم کے اندر فاسد مادے اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ چکی کہ روزہ جو ہے کوئی مشقت، کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ حکمت کے فیصلے ہیں اور انسان کے جسم کے بھی اس کے اندر فائدے ہیں۔ اور فرمایا کہ روزہ کیا ہے؟ روزے سے انسان کے اندر مضبوطی آتی ہے،
روزہ سے انسان کے اندر ہمت آتی ہے، روزے سے انسان کے اندر حوصلہ آتا ہے، روزے سے انسان کے اندر برداشت کا میدہ پیدا ہوتا ہے، روزے سے انسان کے اندر جو ہے توکل علی اللہ پیدا ہوتا ہے، روزے سے انسان کے اندر جو ہے حرص، لالچ، مال و دولت کی حرص، بھوک کی حرص جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی رضا اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو روزے کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مہمان جو اللہ کا مہمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان بن کر آیا، اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔